سابق سفیر رستم شاہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رستم شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کیا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ، کس طرف جا رہی ہے یہ ساری صورتحال؟ دیکھیے، اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ طالبان کا کنٹرول سارے ملک پہ ہو گیا ہے اور جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ صرف امن کے راستے میں جو رکاوٹ ہیں وہ داعش ہے اور فدائی محاذ وغیرہ ہیں، ان کا تو عنقریب طالبان فیصلہ کریں گے کس طرح قلع قمع کیا جائے تاکہ افغانستان میں مکمل امن قائم ہو سکے، ان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں، اور پھر جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے دیا جائے۔ اور جو بڑا کام ہے، جو تاریخی کام ہے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا، اس کے لیے وہ پلاننگ کریں گے اور وہ ساری دنیا کے ساتھ مل کر کام بھی کریں گے تاکہ ان کو ٹیکنالوجی اور وسائل وغیرہ مین پاور میسر ہوں تاکہ اس کام کا وہ آغاز کر سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے گورننس سسٹم کو اسٹیبلش کرنا ہے، ایک حکومت تشکیل دینی ہے۔ اس حکومت میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور یہ ایک بڑا حقیقت پسندانہ فیصلہ ہے۔ اس میں تاجک بھی ہوں گے، ازبک بھی ہوں گے، ترکمن بھی ہوں گے، ہزارہ بھی ہوں گے، اور باقی جو لوگ ہیں اقلیتوں کے وہ بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت بنائیں گے، عورتوں کو پورے حقوق دیے جائیں گے، تعلیم کی، ملازمت کی، اور جو افغانستان کی سرزمین ہے کسی اور کے خلاف اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہمسایوں سے، اوریجنل طاقتوں سے، پاور سے ہم رابطے میں رہیں گے۔ اور چین، روس، ایران کے ساتھ پہلے سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی داعش کا قلع قمع کر سکتی ہے، اور داعش تینوں ملکوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ ان کی طرف، طالبان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ جو خدشات تھے کہ پاکستان میں لاکھوں مہاجرین آئیں گے، وہ خدشات بالکل غلط ہیں۔ کوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین یہاں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ویسٹرن بارڈر اب محفوظ ہو گیا ہے۔ طالبان کو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات بہت سے ہیں، لیکن وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس بات کی سب کو تسلی ہونی چاہیے۔ ہاں، باقی جو ایسے کنٹروورشل ایشوز ہیں جیسے فینسنگ آف بارڈر وغیرہ، اس پر ان سے بات ہو سکتی ہے اور پاکستان کا موافق ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک نئی بگننگ ہے، اور یہ سارے خطے کے ممالک کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ افغانستان میں اب جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے اور امن قائم ہونے والا ہے، جس کے ثمرات سب کو حاصل ہوں گے۔ سب سے زیادہ مستفید اس سے پاکستان ہوگا۔ جی رستم شاہ صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، خطے پر بہت پازیٹیو اثرات پڑیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو جو چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے، سی پیک وغیرہ جو پروجیکٹ ہے ان کا، وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے گا، کیونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے چائنا کا، کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ، وہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اور اس کے ثمرات لوگوں کو نہیں پہنچیں گے، خطے کو نہیں پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ اب مکمل ہو جائے گا افغانستان میں امن قائم ہو جانے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، داعش وغیرہ، ان کا اب خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آنی تھی افغانستان کے راستے، وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب تاجکستان سے جو بجلی آنی تھی افغانستان کے راستے، وہ بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بڑا چیلنج طالبان کے لیے یہی بھی ہوگا کہ وہ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن میں جو افیون کی پیداوار 7,000 ٹن تک پہنچ گئی تھی، اب اس کو وہ ختم کریں گے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ انقلابی اقدامات کا اعلان بھی کریں گے تاکہ جو ہیروئن وغیرہ کا جو مینس ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اس پر قابو پایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں جو منرل اور ان کا پوٹینشیل ہے کہ تاکہ ان کو کیسے ایکسپلور کیا جائے، کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے، پاکستان کی ٹیکنالوجی کی، پاکستان کی ہیومن ریسورسز کی ان کو ضرورت ہوگی ریکنسٹرکشن میں، اور پاکستان کے لیے بڑا نادر موقع ہے، اس سے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی جابس کی۔ تو میرے خیال میں ہے کہ اکنامکلی دیکھیں یا پولیٹیکلی، جس ڈائمنشن سے بھی، جس طرف سے بھی آپ دیکھیں، تو اس کے مثبت اثرات سارے خطے پہ مرتب ہوں گے۔
اور جو بھی حکومت وہاں بن جائے گی اس کے ساتھ پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو بلکہ باقی ممالک کو بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے کی طرف دیکھنا ہے، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن جو امریکہ نے ہو سکتا ہے کہ سبق سیکھے ہوں، کیونکہ 20 سال انہوں نے انویسٹ کیا اس فوج میں، اور وہ فوج میں سب کچھ تھا، ٹریننگ بھی تھی، ایکوپمنٹ بھی تھا، ہتھیار بھی تھے، لیکن جذبہ نہیں تھا، موٹیویشن نہیں تھی۔ وہ فوج اس نظام کو بچا نہیں سکتی تھی، اس نظام کے لیے وہ لڑنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف وہ نظام فیل ہو گیا بلکہ ان کا پریزیڈنٹ بھی ملک سے فرار ہو گیا، ان کے بعض ہواری، بعض ایڈوائزر بھی ملک سے فرار ہو گئے، اور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ امریکہ کو بھی اس ناکامی پہ غور کرنا چاہیے اور اسے سبق سیکھنی چاہیے۔ اچھا رستم شاہ صاحب، جو آپ نے اس ساری خطے کی صورتحال بیان کی ہے کہ طالبان کی اگر حکومت بنتی ہے تو اس کے بعد یہ تمام جو فوائد ہیں وہ اس خطے میں تمام جو ممالک ہیں ان کو حاصل ہوں گے، تو بڑی آئیڈیلائز ایک سچویشن آپ نے بتائی ہے، تو یہی کچھ مقاصد بین الاقوامی طاقتوں کا بھی تھے، تو پھر کہاں چوک ہوئی؟ پھر سوال اب پھر کیا ہوا؟ یہی مقاصد خطے میں امن اور خطے کے ممالک کی ترقی، یہی مقاصد تو امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے بھی تھے۔ امریکہ کو کبھی یہ مقصد نہیں تھا، امریکہ کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ جو 9/11 میں جو ہوا 3000 لوگ ان کے مارے گئے، ان کا بدلہ لیا جائے، لیکن بدلہ لیتے لیتے انہوں نے افغانستان سے بدلہ لیا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس میں افغان فوجی بھی شامل تھے، اس میں سویلین بھی شامل تھے، اس میں امریکن بھی شامل تھے، اور اس میں باقی جو لوگ تھے وہ جو سویلین پاپولیشن وہ بھی شامل تھے۔ تو 3 لاکھ لوگ مارے گئے، انہوں نے $1.2 ٹریلین خرچ کیا، اور ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ حالت ایسی ہو گئی کہ 50% علاقے پہ طالبان کا کنٹرول ہو گیا، اور باقی علاقہ جو ہے وہ حکومت کے نامنل کنٹرول میں رہا۔ کرپشن بڑھ گئی، افیون کی پیداوار بڑھ گئی، لاکھوں افغان جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے۔ یہ امریکہ کے گفٹس ہیں اس خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، اس خطے کے لیے۔ تو امریکہ کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی ایسی لانگ لاسٹنگ پراسپیرٹی آئے۔ ان کو تو اپنا مقصد مقصد کا حصول تھا، اور مقصد بھی ان کا غلط تھا، کیونکہ 9/11 میں جو 19 لوگ تھے، جو 19 لوگوں نے حملہ کیا ٹوین ٹاورز پہ اور پینٹاگن پہ، ان میں کوئی بھی افغانستان کا آدمی شامل نہیں تھا۔ تو لیکن سزا افغانستان کو دی گئی، سزا پاکستان کو دی گئی، لوگوں کو یہاں سفر کرنا پڑا۔ تو یہ ایک ان کا اپنے جرنیل جو ہیں ڈگلس لیوٹ، وہ خود کہتے ہیں، جو افغانستان میں جنگ کے ذمہ وار بھی تھے اور پریزیڈنٹ اوباما اور پریزیڈنٹ بش کے ایڈوائزر بھی تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے جرنیل جس کی ساری ذمہ واری تھی، وہ خود اپنی جو واشنگٹن پوسٹ نے جو پیپر شائع کیے ہیں، لیک پیپر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں یہ حالت ہو تو پھر تو انجام یہی ہوگا جو ہوا کہ کل پریزیڈنٹ بھاگ گیا اور ان کے ہواری بھاگ گئے۔ رستم شاہ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے اس سے پہلے ذکر کرتے ہوئے ایک اور اہم جو نقطہ ہے وہ بیان کیا تھا کہ طالبان جب حکومت بنائیں گے تو وہ عوامی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر جو گروہ وہاں پر موجود ہیں افغانستان میں، ان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے۔ تو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ایسی ہی کوئی گورنمنٹ اگر افغانستان میں آتی ہے تو اس کو ریٹیفائی کریں گے، لیکن افغانستان کی اگر طالبان کی حکومت کا جائزہ لیا جائے تو 20 سال پہلے کی اگر ان کی پالیسی کو دیکھا جائے تو کیسے جو طالبان ہیں وہ اس سارے جو سخت لا وہ اپناتے ہیں اس سے ہٹیں گے؟ پہلے سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اعلان پر کس حد تک عمل ہوتا ہے۔ وہ طالبان اب نہیں ہے جو اس وقت تھے، ان کی سوچ اور تھی، ان کی سوچ اور ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے جو پالیسی تھی وہ اب نہیں ہوگی، وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے پابندیاں لگائی تھی عورتوں کے بعض موومنٹ وغیرہ پہ وہ اب نہیں ہوگی۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں اور وہ خود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنائیں گے، باقی سارے دھڑوں کے ساتھ، ایتھنک گروپ کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، تو ان کو ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ اب ان کا تو تسلط ہو گیا، کنٹرول ان کا ہو گیا، حکومت تو خود بنائیں گے، اور حکومت جو بنائیں گے تو ابھی چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کیسی حکومت بناتے ہیں، کس ڈگر کی حکومت بناتے ہیں، کیسی ان کی پالیسی ہے۔ لیکن اعلان انہوں نے کر دیے ہیں، اور ان اعلان پہ کچھ حد تک ان کا امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، ان کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ اسماعیل خان تھا ہرات کا،
انہوں نے ان کو کیپچر کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی، اس کو رہا بھی کر دیا اور اس کو اپنا ایلچی بنا کے کابل بھی بھیج دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں، وہ اپنے بدلہ لینے پہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر کابل میں داخل ہو کے انہوں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہمارے مخالفین تھے وہ آئے ہم سے بات کریں کہ ہم ایک انکلوزیو حکومت کیسے بنائیں۔ تو میرے خیال میں ان ایشورنسز کے بعد تو اب یہ شکوک و شبہات ختم ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق سفیر رستم شاہ محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔